بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان صابر شاکر وفاقی دارالحکومت اسلام آباد سے خاص ترین اطلاعات، خاص طور پہ خبریں۔ آج کل آپ سن رہے ہیں جی، بہت زیادہ بڑکیں سن رہے ہیں، بہت بڑی بڑی بڑکیں، اور وہ بڑکیں ہیں کہ ہم سپریم کورٹ کو ملیا میٹ کر دیں گے، اور چیف جسٹس آف پاکستان اور جو جج بھی ہمارے خلاف آواز اٹھائے گا ہم اس کے خلاف ریفرنس بھیج دیں گے، اس کو جیل میں ڈال دیں گے، اس کو برطرف کر دیں گے، اس سے استعفیٰ لے لیں گے۔ اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں، اور آپ بھی پریشان ہوتے ہوں گے کہ بھئی یہ تو صاحب اکٹھے ہو گئے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب، شہباز شریف صاحب، پاکستان پیپلز پارٹی، عوامی نیشنل پارٹی، پی ڈی ایم، پاکستان پیپلز پارٹی، کئی 14 جماعتیں یہاں وہ متحد ہو گئی ہیں، مذہبی جماعتیں بھی آ گئی ہیں، سیاسی جماعتیں بھی آ گئی ہیں۔ تو یہ تو بہت بڑا مسئلہ خراب ہو جائے گا، یہ تو بہت صورتحال خراب ہو رہی ہے، گمبھیر صورتحال ہو رہی ہے۔ آپ پریشان ہوتے ہوں گے، نہیں، آپ نے پریشان نہیں ہونا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ سارے کے سارے ہارے ہوئے لوگ ہیں۔ 0 + 0 + 0 + 0 = 0، ان کا یہ حال ہے اس وقت، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ یہ ہارے ہوئے ہیں، شکست خوردہ لوگ ہیں، اور یہ اپنی کشتی ڈبو بیٹھے ہیں، ان کی کشتی ڈوب چکی ہے، اور جو کشتی موجود بھی ہے اس میں بھی کوئی سینکڑوں قسم کے سوراخ ہیں۔ یہ سوراخوں کو فل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اور یہ منت ترلا کر رہے ہیں، یہ منت سماجت کر رہے ہیں، سپریم کورٹ کو دھمکیاں لگا رہے ہیں، دوسری طرف منتیں کر رہے ہیں، دوسری طرف منتیں کر رہے ہیں، اور منت سماجت بھی کر رہے ہیں کہ جناب مہربانی کریں، ہمیں بچائیں اور ہمارے اقتدار کو جاری و ساری رکھیں۔ ہو کیا رہا ہے؟ یہ کتنے اور اندر سے یہ ڈرے ہوئے ہیں، بزدلوں کی طرح بہت زیادہ ڈرے ہوئے ہیں، خوفزدہ ہیں اندر سے۔ اس کی میں آپ کو مثال نہیں بلکہ حقیقت بیان کر دیتا ہوں۔ یہ کل جس دن سے اجلاس ہوا، یہ جس دن سے ہیئرنگ ہو رہی ہے، یہ بالکل سکون میں تھے کہ کوئی ایشو نہیں ہے، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان کو انہوں نے کہا کہ الیکشن ملتوی کروا دیا، اور یہ آرام سے بیٹھ گئے۔ ان کا خیال تھا کہ بس بات ختم ہو گئی، مسئلہ حل ہو گیا ہماری، کیونکہ انہوں نے پہلے اپنے ضابطے کی کاروائیاں پوری کی۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان ان کا اس وقت مرکز و محور، اس کا سینٹر پوائنٹ الیکشن کمیشن تھا۔ الیکشن کمیشن آف پاکستان سے مل کے انہوں نے ضابطے کی ساری کاروائیاں پوری کر دیں، فائلوں کا پیٹ بھرا، اور پیٹ اس طریقے سے بھرا کہ وزارت خزانہ نے کہہ دیا کہ ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں، وزارت دفاع سے لے لیا کہ سیکورٹی نہیں ہے، وزارت داخلہ نے کہہ دیا کہ امن و امان کی صورتحال بڑی خراب ہے۔ یہ سب کچھ کر کے بیٹھ گئے، اور پھر اس کے بعد ایک کیوس پیدا کیا گیا، پھر اس کا ایک نیریٹو بنوایا گیا۔ کچھ دانشوروں کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، لیکن دانشور جو ہیں وہ مجبور ہیں، کچھ مجبور ہیں اور کچھ پہ جبر ہی بہت ہے، کچھ تو مجبور ہیں، کچھ جبر بہت ہے، اور کچھ ذرا ذاتی طور پہ خواہشات بھی ہوتی ہیں کہ جو جتے اس کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے وہ ایک ڈویژن موجود ہے، لیکن اس کے باوجود آوازیں آپ تک پہنچ رہی ہیں، خبریں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور یہ ہارے ہوئے سیاستدان کس سینس میں ہارے ہوئے سیاستدان تھے؟ باہر کل انہوں نے بڑکیں شڑکیں لگائیں کافی، اور پرسوں بھی لگائیں سپریم کورٹ کے باہر، اور ان کا خیال تھا کہ جب جسٹس مندوخیل صاحب بھی نکل جائیں گے تو اس کے بعد یہ بالکل پرسکون ہو گئے تھے کہ لو جی اب ہمارا کام ہو گیا پورا، جسٹس مندوخیل صاحب بھی ہو گئے اور بینچ 2 دفعہ ٹوٹ گیا، اب کچھ نہیں ہو سکے گا۔ لیکن چیف جسٹس آف پاکستان عمرتا بندیال صاحب، ان کو پتہ تھا یہ بات، یہ شاید سمجھتے ہیں کہ جو کچھ پلاننگ کر رہے ہیں اور جو کچھ یہ سازشی تانے بانے بن رہے ہیں، اس کے بارے میں کسی کو پتہ نہیں ہے، نہیں، سب کو پتہ ہے، کیونکہ در و دیوار جو ہیں وہ بھی بتا رہے ہیں۔ جب ایک گاڑی ایک جگہ سے نکلے گی، دوسری جگہ جائے گی، تیسری جگہ جائے گی، اور اس کے بعد اس کے پیچھے ایک اور گاڑی نکلے گی، پھر تیسری گاڑی نکلے گی، یہ جب رات کی تاریکیوں میں بھی اور دن کی روشنی میں پھر گاڑیاں بدل بدل کے جائیں گے، تو ان کا کیا خیال ہے کہ کسی کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کس سے ملاقاتیں کر رہے ہیں اور کس سے ملاقاتیں نہیں کر رہے ہیں، اور کس کو کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ ایبیلٹی صرف ان کے پاس ہے کہ آڈیوز ویڈیوز جو ہیں یہ صرف اپنے مخالفین کی بنا سکتے ہیں؟ کیا کسی اور کے پاس ایبیلٹی نہیں ہے کہ کوئی اور بھی ریکارڈ کر سکتا ہے؟ تو اس لیے یہ سب کچھ ریکارڈنگ بھی ہو رہی ہے، سب کچھ پتہ بھی ہے کہ جو خفیہ ملاقاتیں چل رہی ہیں، کس طریقے سے یہ پلان تیار کیا گیا، کس طریقے سے یہ سازشی تانے بانے بنے گئے، اور کس طریقے سے یہ اگلا اسکرپٹ بھی پتہ ہے، اگلا اسکرپٹ یہ ان کا یہ خیال ہے کہ پتہ نہیں ہے، پتہ ہے۔ تو ہو یہ رہا کہ جب ان کے سارے معاملات ختم ہو گئے اور ان کی ساری امیدوں پہ پانی پھر گیا، اس وقت جب چیف جسٹس عمرتا بندیال صاحب نے کہا کہ فل بینچ جسٹس اعجاز الحسن صاحب اور جسٹس منیب اختر صاحب اس مقدمے کی سماعت کو جاری رکھیں گے، اور انہوں نے کل آ کے انہوں نے ان ڈیٹیل ساری بریف کر دیا، ان کو بتا دیا انٹرنل سچویشن کا، ایکسٹرنل سچویشن کا، اور انہوں نے کہا کہ آپ کے پاس 2 دن ہیں، 2 دنوں میں آپ فیصلہ کر لیں، ورنہ پھر منڈے کو ہم آئین اور قانون کے مطابق فیصلہ کر دیں گے۔ یہ انہوں نے میسج دے دیا، لیکن
اس میسج میں بھی جب انہوں نے اٹارنی جنرل کے ذریعے بار بار پریشر ڈلوایا گیا اور پھر عرفان قادر صاحب اور دیگر وکلا، تو اس کا بھی دال نہیں گلی اور وہ سنتے رہے تحمل کے ساتھ، اور انہوں نے کہا کہ فل کورٹ کی ضرورت نہیں ہے اور یہ مقدمہ یہی بینچ سنے گا کیونکہ وقت کم ہے۔ اس کی وجہ ہے 90 دن کی آئینی ذمہ داری، 90 دن کی آئینی قدغن اس کو ہر صورت میں پورا کرنا ہے۔ ہم نے آئینی حدود و قیود کے اندر رہتے ہوئے یہ کام کرنا ہے۔ اور جب انہوں نے فل کورٹ کی درخواست ریجیکٹ کر دی، اس کے بعد شہباز شریف صاحب بلاتے ہیں اپنے ماہرین قانون دانوں کو اور ان سے پوچھتے ہیں، اور پھر انہوں نے کہا کہ جناب آپ تو گئے تھے سینہ تان کے کہ آج ہم سپریم کورٹ کو فتح کر لیں گے اور کمرہ عدالت نمبر 1 میں صرف ہماری توتی بولے گا، تو یہ کیا ہوا؟ تو بتایا گیا کہ نہیں جناب، بات نہیں بنی، یہ معاملہ جو ہے نا وہ ٹیڑھے ہوتے جا رہے ہیں اور یہ بات نہیں بن رہی اور کام خراب ہے، اس لیے اب آپ کچھ کریں اور اس کو اب آپ پولیٹیکلی اس کو لے کے آئیں، پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آئیں اور کیوس پیدا کریں۔ اور یہ نواز شریف صاحب کو بھی بتایا گیا لندن میں فون کر کے، اور جاتی عمرہ بھی بتایا گیا کہ جناب سچویشن کنٹرول میں نہیں ہے، اور ہم نے جو کچھ پلان تیار کیا تھا دھمکیوں شمکیوں والا وہ بلکہ الٹا پڑ گیا، اور جتنے بھی کہا گیا کہ ہم فل کو اس بینچ کو نہیں مانتے، ہم عدالت کے فیصلوں کو نہیں مانتے، وہ سارے کا سارا ستیہ ناش ہو گیا، لہٰذا اب آپ اس کو پولیٹیکل نیریٹو کے ساتھ آئیں اور کیوس پیدا کریں۔ اس کے بعد پھر نواز شریف صاحب نے لندن سے پریس کانفرنس کی اور جس کا کوئی سوال و جواب نہیں تھا۔ اچھا میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اب اتنے خوفزدہ ہیں سارے کے سارے، یہ پریس کانفرنس نہیں کرتے، اب یہ ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں اور نہ ہی سامنے کسی کو بٹھاتے ہیں، نہ ہی سوال جواب، یہ ویڈیو بیان جاری کرتے ہیں۔ کل ایک ویڈیو بیان جاری کیا اور اس میں انہوں نے میسیج دے دیا کہ جناب نہیں، ٹکرا جائیں، اور ٹکرا اس طریقے سے جائیں کہ بس ایسے لگے کہ یہاں پہ کوئی قیامت آنے والی ہے۔ نہیں، اندر خانے ان کے حالات بالکل لرز رہی ہیں، ان کی ٹانگیں کانپ رہی ہیں، اور کانپنا تو چھوٹا لفظ ہوتا ہے، باقاعدہ طور پہ لرز رہی ہیں۔ اس کے بعد یہ اسلام آباد اب ہوا یہ سیاستدانوں کا پی ڈی ایم کا اجلاس ہوا، وزیر اعظم صاحب چیف ہیڈ کر رہے ہیں، چیف ایگزیکٹو، اور اس کے بعد سارے مل بیٹھ کے کرتے ہیں، اور ہارے ہوئے سیاستدان کوئی بھی نہیں آتا آگے کہ پریس کانفرنس کر دی جائے اور میڈیا کے ساتھ انٹریکشن کیا جائے، نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اندر کی جو اطلاع ہے وہ یہ ہے کہ جناب یہ آپ بائیک آؤٹ کا فیصلہ تو کر رہے ہیں کہ اگر یہ بائیک آؤٹ کا اعلان کر دیا تو اس کے مضمرات ذرا دیکھ لیں، اور یہ کوئی الٹا بھی پڑ سکتا ہے یہ سارا معاملہ، اس لیے آپ ذرا سوچ سمجھ کے۔ پھر وہ نہ ہی مسلم لیگ نواز کی کسی وزیر نے پریس کانفرنس نہیں کی، پاکستان پیپلز پارٹی کے کسی وزیر نے پریس کانفرنس نہیں کی، اس کے بجائے مولانا فضل الرحمان صاحب کو ایک لکھا ہوا بیان دیا گیا، اور صرف JUI کے لوگ وہاں پہ بیٹھے، کامران مرتضیٰ صاحب بیٹھے اور ساتھ غفور حیدری صاحب، ان کو کہا گیا کہ جناب آپ آگے بڑھیں کیونکہ ہم اب یہ قربانی نہیں دے سکتے، اب اگر آپ الیکشن کی مخالفت کر رہے ہیں تو آپ ہی یہ اسٹیٹمنٹ آگے پڑھ کے سنائیں اور اس کو ریکارڈ کروائیں۔ لہٰذا انہوں نے یہ اسٹیٹمنٹ پڑھ کے ریکارڈ کر کے دے دیا، اور وہ یہ تھا کہ نمبر 1 انہوں نے بتا دیا کہ ایک تو جوڈیشری پہ انہوں نے عدم اعتماد، جوڈیشری پہ نہیں کر رہے، وہ اپنی پسند کے بتا دیا انہوں نے ایک لکھا ہوا بیان، اور اس میں بھی بہت ساری چیزیں نا وہ بہت ساری چیزیں غلط تھیں، اس میں حقائق کے برعکس تھیں۔ مثلا یہ کہا گیا کہ 2018 میں سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا، جب ہم نے دھرنا دیا تو اس وقت سو موٹو نوٹس کیوں نہیں لیا۔ پھر انہوں نے کہا کیا کہ جناب باجوہ صاحب اور جناب فیض صاحب، ان پہ کہا گیا کہ وہ ابھی بھی دندناتے پھر رہے ہیں، جو ان کو لانے والے تھے عمران خان کو مسلط کرنے والے، ان کے خلاف کارروائی کیوں نہیں کی، سو موٹو کیوں نہیں لیا گیا۔ تو کہنے کا ہے معاملہ یہ ہے کہ عمر عطا بندیال صاحب تو چیف جسٹس اس وقت تھے ہی نہیں جبکہ یہ باتیں کر رہے ہیں، عمر عطا بندیال صاحب تو چیف جسٹس نہیں تھے، چیف جسٹس تو کوئی اور تھے، تو اس لیے یہ سارے کا سارا ایک دھمکیاں آپ نے عمر عطا بندیال صاحب کو جو دینی شروع کر دی ہیں چیف جسٹس آف پاکستان کو، یہ دھمکیاں کام آنے والی ہیں نہیں۔ اب یہ ہو کیا رہا ہے؟ ہو یہ رہا ہے کہ جی یہ آخری حربہ استعمال کر رہے ہیں، اور انہوں نے لکھا ہوا بیان پڑھ کے سنا دیا، اور اب کوئی بھی قربانی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اب کوئی بھی وزیر جو ہے وہ یہ رسک لینے کے لیے تیار نہیں ہے کہ وہ سپریم کورٹ پہ اس طریقے سے حملہ آور ہوا جائے۔ لہٰذا انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم نے فیصلہ جو فرمایا انہوں نے، وہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اس بینچ پہ بھی اعتبار نہیں کرتے، اور اس بینچ پہ بھی اعتبار نہیں، اور بینچ جو فیصلہ دے گا اس پہ بھی اعتماد نہیں ہے، اور اس پہ ہم فائنل کر رہے ہیں۔ تو میں آپ کو بتا دوں کہ یہ سارے کا سارے ان کو الٹا پڑ جائے گا، یہ الٹا پڑے گا۔ اس کی ریزن ہے کہ یہ کہتے ہیں ہم نے مذاکرات نہیں کرنے، ہم نے الیکشن کے معاملے میں کوئی بات چیت نہیں کرنی،
اور اس کے بعد یہ مردم شماری کا اتنا بودی پریس کانفرنس، مولانا فضل الرحمان صاحب کی ذرا غور سے سنیں، اتنی بودی پریس کانفرنس کہ تصور نہیں کیا جا سکتا، کوئی ایک بھی اس میں ایسی دلیل نہیں تھی جس کو آپ ثابت کر سکیں، جو کہ دلیل وہ بودی دلیلیں ہوتی ہیں نا، کمزور دلیلیں، وہ تھی، دلیل نام کی کوئی چیز نہیں تھی۔ تو لہٰذا ایک دن اور باقی ہے، اور میں آپ کو واضح طور پہ بہت تسلی سے بتا دوں کہ یہ پھڑپھڑا رہے ہیں، یہ جانے والے ہیں، اور یہ جانے والے جو ہیں آخری وقت، جو حالت نزاع کا وقت ہے ان پہ، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور پاکستان پیپلز پارٹی اپنا ایک الگ فیصلہ لے گی، کیونکہ پاکستان پیپلز پارٹی بھی اگر اسی کشتی میں سوار ہوتی ہے تو میرا خیال ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی کا مستقبل بھی مخدوش ہی ہے۔ اور اس وقت مولانا فضل الرحمان صاحب اور نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب یہ سب کے سب ایک ہی بات کر رہے ہیں، اور وہ ہے کہ کسی بھی طریقے سے ہم نے الیکشن میں نہیں جانا، کیونکہ الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف اور صرف پاکستان تحریک انصاف ہی جیتے گی، نہ صرف پنجاب میں بلکہ خیبر پختونخوا میں بھی۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک جوابی بیان دے دیا ہے، انہوں نے بھی جواباً کہہ دیا ہے کہ یہ ہم عدالت کے ساتھ ہیں اور ہم آئین کے ساتھ ہیں، آئین کے ساتھ کھڑے ہیں، اور وہ بڑا سمپل سی مطالبہ کر رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیں صرف الیکشن چاہیے، وہ الیکشن کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اور الیکشن کے علاوہ تو کوئی جمہوریت ہے نہیں۔ اور پیرل انہوں نے اپنی ایک ٹیم میدان میں اتار دی ہے، جو کہ اتحادی جماعتیں، جو کہ حکمراں اتحاد میں شامل جماعتیں ہیں، ان کے ساتھ رابطہ کریں گی۔ چودھری پرویز الہی صاحب کو بھی متحرک کیا جا چکا ہے، ان کو بھی ٹاسک دے دیا گیا ہے، شاہ محمود قریشی صاحب کو دے دیا ہے، پرویز خٹک صاحب کو دے دیا ہے کہ وہ اتحادی جماعتوں کے ساتھ ملیں، اور جو جمہوریت کو پہ یقین رکھتی ہیں اور جو الیکشن کروانا چاہتی ہیں، الیکشن سے فرار نہیں چاہتی، ان جماعتوں کو قائل کیا جائے اور وہ جماعتیں فیصلہ کریں۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ ان کی امیدوں پہ پانی اس لیے پھرا ہوا ہے کہ اب یہ کیا کہتے ہیں، اب یہ ان کی دلیلیں دیکھیں کہ اب یہ کہتے ہیں کہ جو اب یہ اختلافی نوٹوں پہ کھیل رہے ہیں، یعنی عدالتی فیصلوں پہ نہیں، اختلافی نوٹوں پہ کھیل رہے ہیں۔ اختلافی نوٹ کون سا؟ جو اختلافی نوٹ ان کے حق میں ہے وہ بہت اچھا ہے، جو اختلافی نوٹ ان کے حق میں نہیں ہے وہ بھی نہیں اچھا۔ یہ نہ ہی فیصلوں کو مان رہے ہیں، نہ ہی اختلافی نوٹ کو۔ مثلاً 2 اختلافی نوٹ آئے، ان کو ایک اختلافی نوٹ ان کو پسند ہے، اور وہ اختلافی نوٹ پسند ہے وہ جسٹس منتخیل صاحب والا، جسٹس افریدی صاحب والا، اور جسٹس محمد امین الدین صاحب والا، یہ والا پسند ہے۔ اور اختلافی نوٹ جو پسند نہیں ہے وہ جسٹس شاہد وحید صاحب والا ان کو نہیں پسند۔ جسٹس شاہد صاحب نے جو دیا ہے، جو جسٹس قاضی فائز صاحب والا بینچ تھا، اس میں جو انہوں نے اختلافی نوٹ دیا وہ ان کو پسند نہیں ہے۔ فیصلے کون سے پسند ہیں؟ فیصلے جو سو موٹو والا، وہ سو موٹو پسند ہے جس کے ذریعے یہ اقتدار میں آئے اور یہ اقتدار میں اس وقت قابض ہے، اور وہ والا سو موٹو پسند نہیں جس کے نتیجے میں اقتدار ان سے چھن گیا پنجاب حکومت کا، اور یہ والا پسند نہیں سو موٹو جس میں انہوں نے انتخابات کروانے کا حکم دیا۔ اس لیے یہ بہت ہی کمزور ترین پوزیشن پہ آ چکے ہیں، لہٰذا بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ ہارے ہوئے لوگوں کی پریس کانفرنس ہے، ان میں اتنی ہمت نہیں ہے اب کہ وہ کھل کے آ کے بیٹھیں اور وہ آ کے پریس کانفرنس کریں۔ پھر یہ کہتے ہیں ہم ریفرنس فائل کریں گے، تو ریفرنس رانا صاحب کہتے ہیں فیصلہ تجویز زیر غور ہے، فیصلہ بھی نہیں ہوا، یعنی وہ بھی بلیک میلنگ، ججز کو ڈرایا جا رہا ہے، دھمکایا جا رہا ہے کہ دیکھیں ہم آپ کے خلاف ریفرنس فائل کر دیں گے۔ اور بھی ریفرنس فائل ہو گیا تو کیا ہوگا؟ افتخار چودھری صاحب کے بھی خلاف ریفرنس فائل ہوا تھا، تو پھر ہوا کیا تھا؟ نتیجہ کیا نکلا تھا؟ جنرل پرویز مشرف صاحب چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر، چیف ایگزیکٹو، پریزیڈنٹ، سب کچھ وہ تھے، اور کیا وہ ریفرنس کامیاب ہو گیا تھا افتخار چودھری صاحب کے ساتھ؟ پھر جسٹس قاضی فائز صاحب کے خلاف ریفرنس، کیا وہ ریفرنس کامیاب ہو گیا تھا؟ اور اس پہ کوئی ہوا؟ وہ بھی ایک مصیبت بن گیا، گلے کا پھندا بن گیا۔ افتخار چودھری صاحب والا بھی گلے کا پھندا بن گیا، افتخار چودھری صاحب بھی واپس موجود رہے، جسٹس قاضی فائز صاحب بھی اب موجود ہیں، تو پھر کیا ہوا؟ تو یہ چاہتے ہیں، یہ اب اگلا پلان ان کا ہے 3 ججز کے خلاف۔ تو بھائی ایک جج کے خلاف تو پہلے پورا کروا لیں آپ، باقی چیف جسٹس، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ چیف جسٹس آف پاکستان ایک عام آدمی ہے؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس اعجاز الحسن صاحب ایک عام جج ہیں؟ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جسٹس منیب اختر صاحب ایک عام جج ہیں؟ وکلا ان کے ساتھ کھڑے ہیں اور پاکستان کے عوام ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ آپ افتخار چودھری صاحب کی تحریک کو بھی بھول جائیں گے جو ہوگا، تو لہٰذا یہ جابرانہ سسٹم چلنے والا نہیں ہے۔ آپ عمران خان صاحب کی تقریروں پہ بدستور پابندی ہے، ان کی پریس کانفرنس نہیں دکھانی، ان کی گفتگو نہیں دکھانی، تو یہ سارا کچھ چل رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر آپ خوفزدہ ہیں، 14 جماعتی اتحاد اگر خوفزدہ ہے تو پھر اپنا علاج کروائیں جناب۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔